ناظرین یہ ہے افغانستان کا نقشہ، پہلی دفعہ تو آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ اب اس میں کیا خاص آپ کو بتاؤں گا، یہ اس کی جو سب سے بڑی کیوریوسٹی کہ میں اس میں کیا آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ افغانستان ہے، تو ایک تو یہ کیوریوسٹی رکھیے، دوسرا یہ افغانستان ہے، یہ سارا یہ ایران ہے، اس کے ساتھ یہ ایران ہے، اس طرف ترکمانستان ہے، اور یہ ازبکستان ہے، یہ اس کے ہمسایہ ملک میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تاجکستان ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں چائنا ہے، اور یہ ایران ہے، اور یہ پورا پاکستان ہے۔ اچھا اب اس میں نے یہ سارے کیوں گنوائے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، میاں طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دیکھیں میں نے اس لیے گنوائے ہیں کہ ترکمانستان ہے، ایران ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، یہ سارے مسلمان ملک ہیں ماسوائے ایک چائنا کے، اور پھر پاکستان ہے۔ تو اس افغانستان کا پورا زور پاکستان پہ کیوں چلتا ہے بھائی؟ انہوں نے اسلام نافذ کرنا ہے تو پاکستان میں کرنا ہے، انہوں نے اپنی جو تہذیب ہے، اپنا کلچر جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہے تو پاکستان میں کرنا ہے، انہوں نے اپنے بارڈرز بڑھانے آگے زائنسٹ، جی یہ زائنسٹ ہیں، جس طرح سے یہودی زائنسٹ ہیں نا، صہیونیت جسے ہم کہتے ہیں، جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے پاؤں پھیلانا چاہتے ہیں، جو دوسروں کو کھانا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہم ان کو اسی لیے صہیونی کہتے ہیں، اور وہ صہیونیت ہے۔ یہ بھی پاکستان کی طرف اپنے بارڈر بڑھانا چاہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے یہ والی یہ خیالی ہے، یہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ صرف پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہے، باقی یہ سارے ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا وہ جو مسئلے ہیں وہ بھی انہی کے پیدا کردہ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ان کا ہمارے ساتھ ہی مسئلہ کیوں ہے۔ اس لیے ہے کہ یہ جو علاقے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کلر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، یہ اس میں یہ خاص بات جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس نقشے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ کلر مختلف ہے۔ یہ جو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے گرین سا کلر، یہ وہ علاقے ہیں جو نان پشتون، نان افغان، یعنی کہ یہاں پہ پشتون بہت کم ہیں، اکثریت جو ہے یہ وہ قومیتیں اور ٹرائبز ہیں جو پشتون نہیں ہیں، جو افغان نہیں ہیں، اور یہ وہ علاقے ہیں، یہ علاقے جہاں پہ پشتون اکثریت میں ہیں۔ اب میں نہیں کہہ رہا، آپ انصاف کریں، آپ کے سامنے یہ نقشہ ہے، میرا تو بنایا ہوا ہے نہیں ہے، یہ جو نقشہ ہے اس میں اکثریت کس کے پاس ہے؟ کیا پشتونوں کے پاس ہے؟ افغانوں کے پاس ہے؟ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ نان پشتون، نان افغان اکثریت میں ہیں اور پاکستان سے دور ہیں۔ پاکستان کے ساتھ کون سے ہیں؟ پشتون، تو صہیونی کون ہوئے؟ افغان، مطلب ثابت ہو گیا نا۔ یہی ہیں جو گریٹر افغانستان کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اٹک تک جائیں گے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو اقلیت ہے یہ کیسے اقلیت ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے یہ دیکھیں، یہ نقشہ خود ایک بتا رہا ہے، یہ ہے وہ پورا علاقہ، یہ اس میں سری پل ہے، مزار شریف ہے، کندوز ہے، تالکون ہے، بغلان ہے، چریکار ہے، بامیان ہے، کابل ہے، کابل، نوٹ اٹ پلیز، کابل بھی اسی ایریے میں ہے، پھر فرا ہے، ہرات ہے، یہ کالے نال ہے، یہ جو زارنگ ہے۔ اب میں کہیں اور سے انفارمیشن نہیں لیتا، میں آپ کو اسی نقشے سے بتا دیتا ہوں۔ چلیں جی، سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ کابل، دارالحکومت۔ کابل میں تاجک 60% ہے، ہزارہ 15% ہے، پشتون 20% ہے، اقلیت میں ہے۔ غزنی میں تاجک 50% ہے اور پشتون کتنے؟ 25%، اور ہزارہ 25%۔ ہزارہ اور پشتون برابر، تاجک زیادہ۔ تاجک اور ہزارہ اکٹھے کریں تو پشتون بالکل ہی نیچے۔ آگے آتے ہیں کندار، یہاں پہ پشتون 70% ہے، نو ڈاؤٹ، یہاں زیادہ ہیں، یہ وہی علاقے ہیں، اور اس میں تاجک 20% ہیں، اگین تاجک مطلب دوسرے نمبر پہ ہیں، ہزارہ والے 6% ہیں، اور بلوچی جو ہیں وہ 2% ہیں، ازبک 2% ہیں۔ انہوں نے اس میں نہیں بتایا
اس میں سرائکی بھی ہیں جنہیں وہاں پہ ملتانی کہا جاتا ہے۔ اب آگے آتے ہیں فرا، جو بڑے علاقے میں کہہ رہا ہوں، بڑا علاقہ۔ پشتون 60% ہے، ٹھیک ہے، یہ 6% پشتون ہیں اس میں، اور تاجک جو ہیں وہ 37% ہیں، بلوچی 3% ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں ہرات، بہت بڑا علاقہ ہے، پورے ایران کے ساتھ لگتا ہے یہ، اس میں تاجک 85% ہیں اور پشتون صرف 10%، ہزارہ 2%، ازبک 2%، ترکمان بولنے والے ترکمانستان کے 1%۔ اب آتے ہیں مزار شریف، ان کابل والوں نے اور ان قندھار والوں نے شاید مزار شریف 10% لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ تو اپنے علاقے نہیں جانتے۔ مزار شریف تاجک 60%، ہزارہ 10%، پشتون 10%، اور ترکمان 10% اور ازبک 10%، یعنی کہ پشتون اور ازبک اور ترکمان جو ہیں یہ برابر ہیں۔ کابل میں نے آپ کو بتا دیا، غزنی بتا دیا، قندھار بتا دیا، یہ مین علاقے ہیں۔ یہاں پہ یہ سارے کا سارا جو افغانستان ہے اس میں تو پشتون ہیں ہی اقلیت میں، یہ کیا دعوے کرتے پھرتے ہیں ہم پہ؟ اب میں آپ کو پرسنٹیج میں ٹوٹل بتاؤں تو یہ جو ایریا ہے، یہ جو میں نے اس کلر میں لیا ہے، یہ والا ایریا خراسان کہلاتا ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو افغانستان کہلاتی ہی نہیں ہے۔ افغانستان تو یہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں افغانستان ہے، یہ ایریا افغانستان ہے۔ بیچ بیچ میں آپ کو کہیں پیچز نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ ہے چھوٹے چھوٹے جزیرے پشتونوں کے، تو یہ افغانستان تو نہیں ہے، یہ خراسان ہے۔ اور خراسان جو ہے اس میں 80% تاجک ہیں، 80%، اور اس میں باقی جو 18 سے 20% ہیں، 18 سے 20% وہ افغان ہیں، پشتون ہیں، ایک ہی بات، پشتون افغان ہیں۔ اور جو 80% ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ تاجک 57% ہیں، اور یہ مطلب کابل، ہرات، بلخ، اس میں تاجک سب سے زیادہ ہیں۔ یہ جو میں نے بتایا کابل میں، ہرات میں، بلخ میں، ان میں تاجک زیادہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ چونکہ یہ جو افغانستان والے یہ جو پشتون ہیں، یہ تقریباً زیادہ وقت انہوں نے اس پہ، یہ جو موجودہ افغانستان ہے اس پہ حکمرانی کی ہے، تو انہوں نے کوشش کی ہے ہمیشہ کہ یہاں پہ مردم شماری نہ ہو سکے، کیونکہ مردم شماری ہوگی تو ایگزیکٹ پکچر سامنے آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا۔ اور پھر یہاں پہ اس طرح سے الیکشن بھی نہیں کبھی ہوئے کہ ایک بڑا جنرل الیکشن ہوا ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی حکومت بنی ہو، تو جس طرح کی حکومتیں بنتی ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو یہ اصل میں اس کی صورتحال ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ یہ جو علاقے ہیں، یہ جو پشتون افغان ہیں، یہاں پہ کون کس کے کنٹرول میں ہے؟ تو جلال آباد اور نیمروز کے جو صوبے ہیں ان میں کسی کا خاص، طالبان میں سے کسی خاص گروپ کا بڑا کنٹرول نہیں ہے۔ اب یہ طالبان کی بات ہو رہی ہے اور ان کے علاقوں کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ پشتون زیادہ ہے۔ اور نیمروز جو ہے یہ بلوچستان کی طرف جا کے ہے، اور اس میں سب سے زیادہ بی ایل اے موجود ہے، اور یہ جلال آباد میں بھی ٹی ٹی پی کی عملداری زیادہ ہے۔ پکتیکا اور پکتیا اور غزنی، اس میں یہ جو پشتون افغان کے علاقے ہیں، ان کے یہ جو صوبے ہیں ان میں حقانی نیٹ ورک زیادہ ہے، ان کا عمل دخل زیادہ ہے، وہاں پہ ان کا کنٹرول ہے۔ قندھار اور ہلمند میں، یہ ہلمند ہے اور قندھار ہے، اس میں جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے ملا غنی برادر کا ان پہ کنٹرول ہے۔ اور دوسرا جو ملا ہیبت اللہ اور ملا یعقوب ہے، یہ جو باقی علاقے ہیں کچھ، ان میں ان کا کنٹرول ہے۔ قندھار میں بھی ہے لیکن قندھار میں اصل میں ملا غنی برادر کا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو مین بڑے علاقے ہیں جن میں جو سب سے زیادہ کنٹرول ہے وہ ہے سراج حقانی اور ملا غنی برادر، اور یہ دونوں کو، یہ جو ملا یعقوب ہے یہ لفٹ ہی نہیں کراتا، اور ملا ہیبت اللہ بھی لفٹ نہیں کراتا۔ اب سراج حقانی اور ان میں فرق کیا ہے؟ سراج حقانی جو ہے وہ اسکولوں کے کھلنے میں اور کچھ نرمیوں کا قائل ہے، اور یہ نہیں ہے، بہرحال ہیں ایک جیسے ہی، کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے ان کے درمیان میں۔ اب ہیبت اللہ جو اس وقت جو پاکستان نے وہاں پہ جا کے اپنی کارروائیاں کی ہیں،
تو اب ہیبت اللہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان سے ملے، ورنہ تو وہ کسی کو لفٹ بھی نہیں کراتا تھا، کبھی کسی سے ملتا نہیں ہے ملا ہیبت اللہ، اور ملا یعقوب تو بالکل ہی نہیں ملتا، اس کو تو پتہ نہیں کیا خمار ہے۔ آج کل ویسے کہتے ہیں کہ غائب ہے، پتہ نہیں اب یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس میں یہ جانا چاہتے ہیں جائیں، شاید ملا یعقوب بھی ہو، لیکن پاکستان کے مطالبات جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ جو بارڈر ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، اس کو مانا جائے، اور ان علاقوں میں افغانستان کے اقلیتی علاقوں میں چونکہ ٹی ٹی پی موجود ہے، تو ہم جہاں سے کوئی ٹی ٹی پی کا حملہ ہوگا ہم وہاں جا کے کارروائی کریں گے۔ تو یہ میں نے اوورآل آپ کو ڈیموگرافی بتا دی ہے، اس کے لحاظ سے تو ان کا کوئی بہت بڑا حق نہیں ہے افغانستان پہ۔ اب باقی پھر وقت بتائے گا کہ کس کا حق ہے اور کون حکمرانی کرے گا۔